بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص. خدمت گزار قوم و ملت، ایک اچھا باپ، ایک اچھا پڑوسی، ایک اچھا شہری، ایک اچھا رشتہ دار، ایک اچھا رہنما، ایک اچھا مکتب اہل بیت کا نوکر، اور ساری باتوں پر سب سے بڑی بات ایک اچھا انسان، یعنی شاہ صاحب سید وقف حسین نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مل کے ہدیہ کریں گے صلوات. سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. بزرگ شخصیات، علماء کرام، صاحبان دقت، اہل علم تشریف فرما ہے. اللہ اپنے اس کلام میں اہل بیت کے گھر کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اہل بیت کی شان میں تو اللہ نے قرآن میں سینکڑوں آیات نازل کی ہیں، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ قرآن شاید 2 ہی طرح کی آیات پر مشتمل ہے، یا اہل بیت کی عظمت کی آیات ہیں یا اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت کی آیات. کچھ آیات میں اللہ نے اہل بیت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، علامتوں کو بیان کیا ہے. ویسے بھی قرآن کیونکہ قاعدے، قانون اور فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن مصداق کو بیان نہیں کرتا، قانون کو اور قاعدے کو بیان کرتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ مثال دے دے اور مصداق بیان کر دے تو الجھنیں ہو سکتی ہیں، اس کی حفاظت میں رکاوٹ آ سکتی ہے.
اس کے تحفظ میں رکھنا آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کلام کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اور جن کی عظمت ہے ان کو اسے بیان بھی کرنا ہے۔ جناب مریم کے نام کا سورہ تو ہے، حضرت ابراہیم کے نام کا سورہ تو ہے، حضرت یوسف کے نام کا سورہ تو ہے، مگر یوسف کا حسن جس کے حسن سے بنا، اس مصطفیٰ کے گھرانے میں حسن و حسین، فاطمہ، علی، ان ناموں پر سورے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو جناب زہرا کے نام کا سورہ نازل نہیں کیا، اسی شہر کے اندر علامہ اقبال رہتے تھے، اور انہوں نے بی بی کی عظمت پہ جو کلام کہا ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ایک نسبت حضرت مریم، ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے، اور جناب زہرا تو تین تین نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، جناب زہرا کی پہلی نسبت یہ ہے عزت کے لیے کہ آپ رحمت للعالمین کے اوپر رحمت الہی، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، وہ جو اولین و آخرین کا امام ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت اگر ہے تو وہ فاطمہ ہے۔ پھر دوسری نسبت میں فرماتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہے۔ بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری نسبت میں فرماتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت حسین پر۔ مادر آن، اب یہاں نام نہیں لے رہے نا علامہ اقبال، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو میرا دل کر رہا ہے یہ کچھ شعر سنا دو۔ یہاں علامہ اقبال نے آن کہہ کر اشارہ کیا ہے، لہذا مجھے حق نہیں ہے کہ میں آن کا ترجمہ حسین کروں، اس لیے کہ جناب زہرا صرف امام حسین کی ماں نہیں ہے، جناب زہرا تو امام حسن کی ماں بھی ہے، اور ان دونوں کے عشق کا جب ظہور ہونے لگے تو جناب زینب کی ماں بھی۔ اب یہ آن کا اشارہ تینوں کی طرف ہونا چاہیے، اور بی بی کلثوم تو متم اور مکمل جناب زینب ہے، اس لیے اشارتاً جناب ام کلثوم کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو فرماتے ہیں مادر آن یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ اب علامہ آپ ہی بتا دیجئے کہ آن سے مراد کون ہے؟ تو علامہ نے اسی کلام میں آگے جا کر اس آن کی ایک تشریح کی ہے۔ آن یکے شمع شبستان حرم، ان آن میں، ان آن کے اشارے میں ایک امام حسن ہے۔ آن یکے شمع شبستان حرم، اس میں سے ایک وہ ہے جو حرم الہی کی شمع ہے، اگر اللہ کا گھر روشن ہے تو وہ حسن کی وجہ سے۔ آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت کو، امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا۔ حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت کو بچایا ہے مرنے سے۔ اب دو آگے والے مصروں میں علامہ اقبال نے اپنا عقیدہ جہاں بیان کیا ہے، وہاں دوسروں کے عقیدے بھی ٹھیک کیے ہیں۔ ذرا دوسرے دو مصرے سنیے گا امام حسن کی شان میں علامہ اقبال کے۔ تا نشیند آتش پیکاروں کی، کسی طرح آگ، جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس۔ تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت حفاظت برسر تاج و نگیں۔ امام حسن نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی میں تو علامہ اقبال کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اور اگر زیادہ بیان کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرح ان سے بھی نفرت شروع ہو جائے۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ بیعت نہیں کی تھی، بلکہ علامہ نے تو یہاں اور
जनाब बड़ी बड़ी शख्सियात तो कहती हैं कि ये न सुलह थी न बैअत थी, बल्कि ये जंग को मौखर करना था। वो जो मेरे मौला ने 10 साल पहले जंग को मौखर किया था, करबला में हुसैन उसे पूरा करने आए। अल्लामा इकबाल का अकीदा, हाँ यके मादरे आन। अब यहाँ आन में जनाब ज़ैनब भी तो है और आन में इमाम हुसैन भी हैं। तो एक और कलाम में फरमाते हैं, मैं बात तशना ना छोड़ दूं, एक और कलाम में फरमाते हैं कि हदीस इश्क दो बाबस्त करबला उदब इश्क। इश्क की दो ही तो दास्तानें हैं। वैसे भी आशिकों का मजमा बैठा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि 2-4 जुमले इश्क पर भी हों। जनाब वक्त हुसैन शाह साहब अल्लाह मकामहू की ज़िंदगी इश्क पर मुश्तमिल ज़िंदगी। ये जैसे काम वो कर गए ना, ये आशिकों के काम है। जब तक इश्क नहीं होगा खुद को कोई वक्फ नहीं कर पाएगा। ये इश्क का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये तो 2 लफ्जों को इतने नाअहलों ने इस्तेमाल किया है कि बदनाम कर दिया। एक लफ्ज सियासत, इतना नाअहल लोगों ने इसे इस्तेमाल किया कि लफ्ज सियासत इबादत के लिए आया था। लफ्ज सियासत तो अंबिया और आइम्मा के लिए आया था। उसे इतना नाअहल लोगों ने इस्तेमाल किया कि वो लफ्ज अपनी हैसियत से गिर गया। वरना सियासत से बड़ी तो कोई इबादत नहीं है। सियासत की मुख्तसर तारीफ ये है कि मखलूक इलाही के उमूर की तदबीर। मखलूक इलाही के उमूर की तदबीर को सियासत कहते हैं। यहाँ बरअक्स हो गया, इन्होंने अपने उमूर की तदबीर शुरू कर दी, लिहाजा सियासत बदनाम हो गई। ऐसे ही कुछ नाकाम आशिकों ने इतना लफ्ज इश्क इस्तेमाल किया। जी थक रहे हैं आप मेरी बातों से। कुछ नाकाम आशिकों ने इतना लफ्ज इश्क इस्तेमाल किया कि मफहूम इश्क अपना रुख मोड़ने लगा और बदनाम होता चला गया। वरना इश्क की दास्तान तो कोई पूछे करबला वालों से। इश्क का मफहूम तो कोई जाने अहले दिल से। और खबरदार, किसी के कपड़ों पर अगर गर्द लगी हुई हो और किसी का हुलिया अगर फकीरों वाला हो तो उससे उलझिएगा नहीं। अलबत्ता माशरे में फकीर मिल नहीं रहे हैं, अगर आपको फकीर मिल जाए तो मुझे मिलवाइएगा। ये जो मांगने वाले हैं ये फकीर नहीं है, ये जलील है। फकीर तो उसे कहा जाता है कि जो अपने मौला पे एतमाद बांटता हो, जो अपने मौला पर यकीन बांटता हो, जिसका उठना बैठना मौला से जोड़ता हो। तो फकीर माशरे में कम है लेकिन बहरहाल है। और मौला फरमाते हैं, खबरदार किसी को फटे हाल में देखो तो उसे हकीर न जानना। अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। मैं 2 करोड़ की गाड़ी में भी सवारी करूं, 6 करोड़ का घर भी बनाऊं और अल्लाह का वली बनने की आरज़ू भी रखूं, ये दोनों खरबूजे हाथों में नहीं आएंगे। या मुझे दुनिया अल्लाह ने मोमिन के लिए बनाई है। अच्छा घर बनाना, अगर पैसा है तो बनाना चाहिए, पैसा है तो अच्छी गाड़ी में सवारी करनी चाहिए, लेकिन फिर ये आरज़ू छोड़ देनी चाहिए कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊं। अल्लाह का वली बनने के लिए तो सादगी चाहिए। अब पहले 6 फीट के बदन पे तो विलायत हासिल कर लो। हमारे यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहती है, हमारे यहाँ की गंगा उल्टी बहती है। तरतीब यह है कि तहजीब नफ्स, तदबीर मंजिल, सियासत समाज। पहले 6 फीट के बदन पे काबू पाना है, यह तहजीब नफ्स है। फिर तदबीर मंजिल है, फिर 6 अफराद पर काबू पाना है, जो घर में 6 अफराद रहते हैं। फिर तदबीर मंजिल है और फिर तदबीर मंजिल में
اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر وہ سیاست سماج کا اہل بنے گا. ہمارے یہاں گنگا الٹی بہتی ہے. یہ پورے معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, گھر والے ان کو اچھا نہیں سمجھتے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. یہ پورے شہر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, مگر گھر والے انہیں اچھا نہیں سمجھتے. اماں آواز لگاتی ہیں بچوں کو, خبردار ابا آ رہے ہیں, آواز نہ نکلے. یا ابا گھر میں آ رہے ہیں یا کوئی جلاد آ رہا ہے. اگر باپ کے گھر آنے پر ہی بچے ڈرتے ہوں تو اس سے زیادہ کوئی ناکام انسان نہیں ہے. جس کے گھر والے اس کا احترام نہ کریں, اس سے ڈریں, خوف کھائیں, وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے. وہ ساری دنیا کے لیے اچھا ہو تو وہ جھوٹی اچھائی ہے. اور پھر جو اپنے اوپر قابو نہ پا سکے تو بات ہے اپنے اوپر قابو پانے کی تدبیر. ارے مولانا تشریف لائیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولانا کی صحت کے لیے صلوات پڑھیں. بھئی آپ صلوات پڑھی نہیں آپ. تھوڑا سا میرے دو چار جملے سن لیجئے. مجلس کیونکہ موت کی ہے تو وعظ و نصیحتی میں اپنے آپ کو کروں گا. یہ ساری باتیں پہلے میں اپنے لیے کر رہا ہوں تاکہ پابند ہو جاؤں اور پھر شاید کسی کے لیے. تو محمد بآواز بلند صلوات. کسی کو پھٹے حال میں دیکھیں نا, کسی کا حلیہ بگڑا ہوا ہو, کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو, کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو, کسی کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو, تو خبردار اس سے حقیر نہ جانیے. ویسے بھی میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے. سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لیں تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. تو ہمیں اینک سے ہی لگوانی ہے تاکہ ہمیں وہ نظر آئے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. اس فرش پر بیٹھنے والوں کی دید کچھ اور ہے. یہ گاڑی میں تو بیٹھ کر آیا ہے کروڑوں روپے کی, مگر فرش پر جب آتا ہے تو جوتیاں اتار کے بیٹھتا ہے. یہ روزانہ ہم مشق کرتے ہیں اپنی ذات کی نفی. جو بزرگ میرے مجبور ہیں کہ وہ کرسیوں کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے تو وہ تو اللہ جانتا ہے اور مولا حسین جانتے ہیں. لیکن جو خامخواہ مجلس میں اوپر بیٹھتے ہیں, میں مجلس ضرور لاہور میں پڑھ رہا ہوں مگر لاہور کے لیے نہیں پڑھ رہا, بات عمومی ہے جی. تو وہ خود سے طے کریں کہ وہ کیوں نہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ نیچے بیٹھنے میں جو روحانیت ہے, فلسفہ ہی اس کا یہ ہے نا. تو ہم جب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں, اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو جملہ دے رہا ہوں, تو ہم اپنی جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں. کوئی بھی جوتیاں پہنے نہیں بیٹھا. یہ جو جوتیاں اتار کر ہم مجلس میں آتے ہیں نا, اس کا فلسفہ ایک جملے میں سنیے گا. جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. بات پڑھے محمد و آل محمد. بڑی عنایت آپ کی توجہات. دو لڑکے ہماری مسجد میں, مولانا باب العلم میں رہتا ہوں کراچی میں, مسجد امام بارگاہ کے گھر میں رہتا ہوں. تو دو لڑکے ہماری مسجد کے صحن میں لڑ رہے تھے اور ایک پر بدتمیزی کر رہا تھا اور جملے کس رہا تھا, اور دوسرا کہتا باہر چلو تو بات کرتے ہیں, امام بارگاہ کے باہر آ جاؤ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم باہر جا کے کیا کہو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. اگر یہ حسینی دماغ میں بٹھا لیں کہ مسجدیں لڑنے کی جگہ نہیں, امام بارگاہ لڑنے کی جگہیں نہیں ہیں. اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو کسی کے گھر میں جا کے لڑ لو, مگر جس جگہ اونچی آواز میں بات کرنا اعمال ضائع کر دیتا ہو. ایک جانب تو میں کہتا ہوں حاضر و ناظر ہیں, ایک جانب میں کہتا ہوں مجھے وہ دیکھ رہے ہیں. کیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو مجھے سن رہے ہیں, میں ان کے سامنے لڑوں گا؟
بس اگر یہ فرش عزا کا فلسفہ روشن ہو جائے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا اتنا خرچہ ہوتا ہے عزاداری پر, بیواؤں اور یتیموں کا خیال نہیں ہے قوم کو. پچھلے سال مولانا افسار صاحب نے 20 دیگیں کی تھی نیاز میں, اس دفعہ 25 کر رہے ہیں. یہ 10 اگر نہیں کرتے اور بیواؤں اور یتیموں کو دے دیتے تو میں نے کہا تمہیں عزاداری کے موقع پہ ہی کیوں بیوہ اور یتیم یاد آتے ہیں؟ بیوہ اور یتیم تمہیں عزاداری کے موقع پہ کیوں یاد آتے ہیں؟ نہیں, نظام حسینی کو اتنا مضبوط کر لو تو حسین خود یتیم پال دیں گے. بلندتر صلوات علیہ کریں گے محمد. فقیروں کے بارے میں بات ہو رہی تھی, عاشقوں کی بات ہو رہی تھی. اور عاشق اور فقیر ویسے مل نہیں رہے, ملیں تو ان کی قدر کی جائے. تو ویسے بھی کسی کو بھی نہیں دھتکارنا چاہیے, لیکن اگر کسی کا حال خراب ہو تو اس کا تو ویسے زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو اس کیفیت کا بندہ ہوتا ہے نا, اس کا تار جلدی جڑتا ہے اپنے مولا سے, اس کا رابطہ جلدی ہو جاتا ہے. مجھ جیسے لوگوں کو تو شاید ہفتے 10 دن لگ جائے مولا سے رابطے میں, کیونکہ ہم نمبر غلط ڈائل کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ ہم سے بات کریں, ہمارا چلے. لیکن یہ جو پریشان حال ہوتے ہیں نا, ان کا رابطہ جلدی ہوتا ہے, اپنے مولا سے رابطہ جلدی ہو جاتا ہے. تو انہیں حقیر نہ جانیے گا. البتہ میں نادار لوگوں سے بھی ایک جملہ کہوں گا کہ جب پریشان ہو تو اپنی پریشانی اپنے جیسوں سے جا کے بیان نہ کرو. اللہ کہتا ہے یہ تم میری شکایت لگاتے ہو. کیا تمہارے پاس مصلی نہیں تھا کہ تم 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے اور اپنے اللہ سے بات کرتے؟ اور میں جن سے جو میرے مخاطب اول ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہوں کہ اوروں کے پاس تو صرف مصلی ہے, آپ کے پاس تو مصلی میں سجدگاہ بھی ہے, تسبیح حضرت زہرا بھی ہے. ہماری تو نماز بغیر توسل کے ہے ہی نہیں. تو پھر جن کے پاس علم بھی ہو, عزاخانہ بھی ہو, جن کے پاس مصلی بھی ہو اور مسجد کے برابر میں امام بارگاہ ہو, ہم مسجدوں میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہندو نہیں آ سکتا, یہودی نہیں آ سکتا, عیسائی نہیں آ سکتا. کل اگر ہندوؤں نے شکایت کر دی یا اللہ میں اسلام سمجھنے گیا تھا, مسلمان مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا, کوئی جواب نہیں دے سکے گا. آپ جواب دیں گے ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے. یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. ہمارے پاس تو وسائل زیادہ ہے, ہمارے پاس تو ذرائع زیادہ ہے اپنے مولا سے بات کرنے کے لیے. جب بھی کوئی مومن پریشان ہو اسے اپنے جیسے سے جا کر بات نہیں کرنی چاہیے. اور میں ایک عارف کی خدمت میں رہا ہوں اصفہان میں. اس وقت آیت اللہ حضرت آیت اللہ العظمہ باقر فخار صاحب رسالہ مجتہد ہیں, ہمیں انہوں نے درس اخلاق میں ان کے ہم جاتے تھے. آیت اللہ میان جی جناب علامہ شاہد نقوی صاحب کے زمانے میں ان کا درس اخلاق تھا, سراہ بازار تھا. ان بزرگوں میں نے ایک جملہ ان بزرگوں سے سنا ہوا. میں تو نقالی اور حمالی اور بقالی اور کلیوں والا کام کر رہا ہوں, وہاں سے سامان اٹھا کے یہاں پہنچا. مجھے بعض باتوں کا خود بھی نہیں پتا کیا بول رہا ہوں. تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں, عرفا یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو 7 دن سے زیادہ آزمائش میں نہیں رکھتے, مگر 7 دن پھر آزمائش ہوتی ہے. 7 دن کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے. اور وہ جو 7 دن بھی پریشان رکھتے ہیں, مگر اس میں شرط ہے کہ پھر اپنے جیسوں سے جا کے گانا بجانا نہیں کھیلنا, ان سے جا کے ان کے سامنے رونا نہیں ہے, پھر مولا سے انتظار کرنا ہے. مولا آپ سے کہہ دیا ہے میں نے, اب میں کسی اور سے نہیں کہہ رہا. 7 دن سے پہلے دروازہ کھل جاتا ہے. اگر ہماری استقامت کو دیکھ لیں, حضرت حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر ہی کر رہی ہے نا, خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. مجھے معاف کیجئے گا, میں ایک وادی میں آ گیا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی دیر رکوں. تو کسی کو برے حال میں دیکھ کر اس کو حقیر نہ جانیے گا, اور کسی کو بڑے اور مہنگے کپڑوں میں دیکھ کر امیر نہ جانیے گا. انسان
واہمات اور توہمات کی دنیا میں ہے، دھوکوں اور فریبوں کی دنیا میں ہے۔ جب دنیا میں اس نے قدم رکھا تھا تو پہلا تحفہ ہی اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ یہ دھوکہ لے کر جوان ہوا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں لباس کے دو معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے دھوکہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلا تحفہ دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ۔ ہم سب اس وقت لباس پہنے بیٹھے ہیں، اس کے ایک معنی ہے دھوکہ۔ میرے مولا علی فرما رہے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ ہم کسی کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو سلام کا جواب نہیں دیتے، اور کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو بڑھ کر سلام کرتے ہیں۔ تو کیا چیز دھوکہ دے رہی ہے؟ بڑی عنایت، بڑی عنایت۔ اگر کوئی سائیکل پر آئے تو ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، اور اگر کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اترے تو ہم بڑھ کر سلام کرتے ہیں۔ تو کیا چیز دھوکہ دے رہی ہے؟ لباس۔ بڑے مکان میں رہنے والے کا احترام اور جھگی میں رہنے والے کی بے احترامی، تو دھوکہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ تو پیسہ اللہ نے مومن کے لیے بنایا ہے، دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، بس مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ آپ تھک رہے ہیں میری باتوں سے، تو میں مغرب کا وقت بھی قریب ہے اور بہت جلدی پیغامات دینا چاہوں گا۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، واقعی فقیر، عاشق، ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ مصدق بھائی، مقدس بھائی کو بھی دیکھ کر مجھے تھوڑا سا رنگ پکڑ رہا ہوں۔ ایسے ہی ایک عاشق حسین بازار سے گزر رہا تھا، تو ایک دودھ والے نے آواز لگائی کہ دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اس کی دکان کو اچھی طرح دیکھا اور کہا پلا دو، اس لیے کہ ہر ایک کا یہ کھاتے نہیں ہیں، ہر ایک کا نہیں کھاتے ہی ہیں۔ اسے کٹورا بھر کے دودھ کا دیا، دودھ پی لیا۔ دودھ پی کے جو 2 قدم چلے تو ایک نشیبی جگہ تھی، اس میں کیچڑ تھی، ان کا پیر اس میں گیا، چھینٹیں اڑیں تو دیوار کے کونے سے کھڑے 2 آشنا باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، 2 آشنا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ چھینٹیں جا کے لڑکی کے منہ پہ لگیں، تو جس کے منہ پہ جا کے وہ چھینٹیں لگیں اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ دوسرے صاحب جو تھے وہ 2 قدم آگے بڑھے اور 4-6 تھپڑ مارے ان کو، تو تمہیں نظر نہیں آتا تم نے یہ کیا کیا؟ تو آسمان کو دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے۔ ابھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ لڑکی زمین پہ گری، تڑپنے لگی، مر گئی۔ تو لوگ قریب آ گئے، کہنے لگے تم تو بھائی اللہ کے ولی ہو، بد دعا دی مر گئی۔ کہنے نہیں نہیں، میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، 2 یاروں کا مسئلہ ہے، ایک یار نے مجھے مارا، ایک یار نے اسے مارا۔ عاشقوں کی دنیا کچھ اور ہے۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، جو مجھ حسین کے قافلے میں چلنے کے لیے سوچتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے ساتھ چلے۔ یہ قافلہ حسینی ہے نا، یہ امام بارگاہ اپنے قافلے کے موقع بنائے ہوئے ہیں۔ قافلہ کہاں ٹھہرتا ہے؟ وہاں سے چلا وہاں قیام کیا، وہاں سے چلا وہاں قیام کیا، یہ قافلے کی قیام گاہیں ہیں نا جسے امام بارگاہ کہتے ہیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا، جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، وہ اپنی ذات کی نفی کرے، جو اپنی ذات کی نفی کرے گا فلیرحل معنا، وہ چلے ہمارے ساتھ۔ تو سب سے پہلا کام اپنی ذات کی نفی، اور جو ذات کی نفی کرے گا وہی مکتب کی، قوم کی، ملت کی خدمت کا جذبہ بھی رکھے گا۔ اس لیے کہ اس میں گرمی، سردی، پریشانی، بھوک، پیاس، سفر، مسافرت، چپتے ہوئے جملے، تنقیدی جملے، دل آزاریاں، یہ سب اس رستے کے اندر آنے والی منزلیں ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدمت کرنا چاہے اور اسے چپتے ہوئے جملوں کا سامنا نہ ہو، اسے کوئی تنقیدی لہجے کا سامنا نہ ہو، اس پہ تہمت نہ لگے، اس پہ الزام نہ لگے، یہ تو ہونا ہے۔ اور جو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر وہ
ساری زندگی لوگوں کی تنقید کا شکار رہتا ہے، مگر اس کے مرنے پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نعمت الہیہ کو چھوڑ دیا، اور وہ سرخرو ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جی عاشقوں کی بات ہے، میں نے تمہید بہت لمبی کر دی۔ یہ جو عاشقوں کی منزل ہے نا، اسے عش آل محمد، اسے اہل بیت کا گھر کہا جاتا ہے۔ بہت مہنگے مہنگے مکان بھی اس زمانے میں تھے، مشرکوں کے، کافروں کے، یہودیوں کے، مسلمانوں میں بھی کچھ کا حال بہت اچھا تھا۔ بڑے مہنگے مہنگے مکان تھے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اونچا مکان ہو تو اس میں انسان ہی رہتا ہو۔ بعض اونچے مکانوں میں گدھے رہتے ہیں، لیکن جس کے گھر پر ٹپکتی ہوئی چھت ہو، بارش پڑے تو چھت ٹپکتی ہو، جس کے گھر میں پیر ایک جگہ ڈالیں تو نشیب ہو، دوسری جگہ رکھیں تو فراز ہو، زمین بھی ہموار نہ ہو جس کے گھر میں، کیا معلوم اس گھر میں فرشتے اترتے ہیں۔ تو جس دروازے سے میں اور آپ جڑے ہوئے نا، دیکھیے انہیں جلایا، انہیں کاٹا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، انہیں بازاروں میں، شاہراہوں پہ، کوچوں میں ان کی تشہیر کی، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، مگر آج بتائیے کہ کون زندہ ہے؟ وہ زندہ ہے جس نے رسی باندھی تھی، یا وہ زندہ ہے جس کو رسی باندھی گئی تھی؟ وقت گزر گیا، وقت تو نہیں ٹھہرتا، مگر باقی وہ ہے کہ جس نے اس وقت سے استفادہ خوب کیا۔ ایک خدمت گزار مکتب اہل بیت کی مجلس چہلوں میں وقت گزر جاتا ہے، وقت نہیں رکتا، کام رک جاتا ہے، کردار باقی رہتا ہے، انسان کی خدمات باقی رہتی ہیں، وہ چیزیں اسے زندہ رکھتی ہیں۔ تین چیزیں جو چھوڑ گیا، اس کا پروندہ، اس کا نام عمل کھلا رہے گا، مرنے پر اس کا نام عمل بند نہیں کیا جائے گا۔ جو تین چیزیں چھوڑ کر چلا گیا، ایک صدقہ جاریہ، ایک ایسی جگہ جہاں سے مسلسل لوگوں کو کچھ نصیب ہوتا رہے، کنواں کھدوا دیا، اسکول بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، امام بارگاہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، ہاسپٹل بنوا دیا، صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز جو چھوڑ کر جائے تو اس کا نام عمل کھلا رہے گا، وہ ہے ورقۃ فیہا علم، کوئی ایک تحریر چھوڑ جائے جس کو لوگ پڑھ پڑھ کر اپنے اصلاح کرتے رہیں، استفادہ کرتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ ایک ورقہ، کتاب تو بہت بڑی بات ہے، اور ایک کتاب بہت بڑی بات ہے اگر کوئی 10 کتابیں چھوڑ جائیں۔ لہذا اہل علم جب کتابیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کا نام عمل بند نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد اگر باقی ہے، چھوڑ کر گیا ہے، تو اس کا نام عمل بند نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے دیا، تم چاہتے ہو کہ زندہ رہو، قبر میں بھی چلے جاؤ تو تم زندہ رہو، تو یہ تین کام چھوڑ کر چلے جاؤ، کچھ بنا کے چلے جاؤ۔ ویسے بھی تین لوگوں کو تو مولا کائنات کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، حق نہیں ہے اسے یا علی کہنے کا جس میں تین کمزوریاں ہیں۔ یا علی مدد وہ نہ بولے جو کنجوس ہو، کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کپڑوں کا حال برا تھا، بال بگڑے ہوئے تھے اور پھٹی چپلیں پہنی ہوئی تھی۔ کون ہے جی 200 ایکڑ کے زمیندار ہے، جو اپنے اوپر نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ کیا بنائے گا، وہ مسجد کیا بنائے گا، جو اللہ کی نعمت اپنے اوپر استعمال نہیں کرتا۔ کنجوس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں مولانا خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولانا حضرات کھا جاتے ہیں، تو تم جو نہیں دے کے کھا رہے ہو، بھائی اگر کسی مولانا پر اعتبار نہیں ہے تو کیا خمس کا تعلق ان سے جڑا ہوا ہے؟ وہ تو کل مولانا نہیں تھے، آج ہے، کل نہیں رہیں گے۔ یہ حکم الہی تو قرآن میں ہے، یہ حکم معصوم تو احادیث میں ہے۔ تم یہ بہانہ تلاش کر کے کیسے زندگی گزار سکتے ہو؟ ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ دیر کے لیے کانوں میں روئی ڈال لیں، انہیں کیوں شاید باتیں پسند نہ آئیں، جوانوں میری باتوں کو مانیں۔ تمہیں جیب خرچی کو پیسہ ملتا ہے، اپنی تاریخ طے کرو،
5 روپے بھی خمس نکلے تو سیدہ کو سلام کرو، میں نے آپ کا حق ادا کر دیا. اور نہیں تو اگر تمہیں کسی مولوی پر اعتبار نہیں ہے، شرم آتی ہے کہ ہمارے امام، ہمارے گھروں کے قالین تو اور فرش تو بہت اچھے ہوں، ہمارے مدرسوں کے فرش ٹوٹے ہوئے ہوں، ہماری مسجدوں کی ٹوٹیاں ٹپکتی ہوں، ہمارے امام بارگاہوں کا کلر 10 سال پہلے ہوا تھا، وہ نہیں سکا کیونکہ پیسہ نہیں ہے. جی کنجوس کا کوئی تعلق نہیں ہے مولا علی سے. ناراض ہو رہے ہیں؟ دوسرا وہ شخص جسے یا علی کہنے سے پہلے 4 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے بزدل. بزدل اور علی والا جڑتا نہیں ہے. بزدل ہے اور مولا علی والا یہ ہو نہیں سکتا. گھبرا جاتا ہو، ہاتھ پیر کھلا لیتا ہو، منہ سے جھاگ آ جاتا ہو، بولا نہ جاتا ہو، حق بولتے میں ڈرتا ہو. اور تیسرا تنگ نظر، چھوٹے ہوئے دماغ کا آدمی، چھوٹی سوچ والا آدمی. یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے. ہاں سنی شیعہ میں فرق ہے، تبھی تو سنی شیعہ ہے، مگر فرق لڑنے کے لیے تو نہیں رکھا گیا، حقیر جاننے کے لیے تو نہیں رکھا گیا. پھر اور مصیبت آپ دیکھیے، یہ بھٹی ہے، یہ چغتائی ہے. پھر اور نیچے آ جاتے ہیں، یہ نقوی ہے، یہ کاظمی ہے. حد ہو گئی. مسجدوں کے باہر لکھ دیا جاتا ہے یہ اہل سنت کی ہے، شیعہ کا داخلہ ممنوع. مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہا، اس لیے کہ امام حسین کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو کاظمیوں کا ہے، وہ تو نقویوں کا ہے. بھائی میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو. وہ تو مہاجروں کا ہے، وہ تو پنجابیوں کا ہے، امام حسین کا کون سا ہے؟ دور بدل گیا. پہلے بھی یہ باتیں غلط تھیں، اب اور ان باتوں کو محسوس کیا جا رہا ہے، محسوس ہو رہی ہیں، اس کے نقصانات محسوس ہو رہے ہیں. لہذا وسعت قلبی، سعہ صدر، برداشت، تحمل مزاجی، پیار بانٹنا. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ مجھے اندازہ ہے وقت تنگ ہو رہا ہے، بس 1-2 باتیں اور عرض کروں گا. یہ سارے پیغامات اس گھر کے ہیں جس گھر کے لیے سورہ مبارکہ نور 36ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے. انہیں بناؤ، ان کی تعمیر کرو، ان کا احترام اور ان کی تعظیم کرو. یہ سورہ مبارکہ نور کے اندر اللہ کا حکم. جب یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب کا حلقہ تھا جو سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا، بیوت الانبیاء، تو انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی تھی، سوال اور جواب آ گیا تھا. مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے. برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. بھائی بیوت الانبیاء کہہ دیا سرکار نے، اس کے بعد حضرت ابوبکر کا یہ پوچھنا کہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ گھر انبیاء کے گھروں کی طرح ہے. اور آج کا ملا کہتا ہے کہ علی انبیاء سے افضل نہیں ہے. میں تمہارے بڑے کی بات مانوں؟ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. اہل سنت کی کتاب شواہد التنزیل، علامہ حاکم حزقانی نے اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حوالے ہیں. حضرت ابوبکر نے پوچھا، ھذا المکان منہا، یہ ان گھروں میں گھر ہے علی و بطول کا جو انبیاء کے گھر ہیں؟ سرکار کا جواب سنیے، قربان جائے اس گھرانے پر، اس گھر کی اینٹوں پہ قربان، اس گھر کی چوکھٹوں پہ قربان، اس گھر میں رہنے والوں کی تو عظمت بہت بلند ہے. سرکار نے فوراً فرمایا، نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے.
ہمارا عقیدہ تو بڑوں والا عقیدہ ہے، جو اصحاب کا عقیدہ تھا، جو تابعین کا عقیدہ تھا، وہی امت کے لیے نجات دہندہ ہے۔ یہ گھرانہ انبیاء کے، یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ میرا موٹا سا سوال یہ ہے کہ گھر ان گھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے ان سے افضل ہیں۔ خود بخود گھروں میں رہنے والے، گھر میں رہنے والے ان گھروں میں رہنے والوں سے افضل ہیں۔ یہ بہت 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ اور جس گھر کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے، امت نے بنایا یا گرایا؟ ان کا گھر بار بار جلایا گیا، کبھی در زہرا کو جلایا گیا، کبھی حسین کے خیموں کو جلایا گیا۔ یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک خاتون تھی جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہ رہی تھی، اور جلتی ہوئی خیمے کی جلتی ہوئی چوک سے ٹکراتی تھی اور پھر رستہ بدل کے دوسری طرف سے جانا چاہتی تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے دور سے یہ منظر دیکھا تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے، جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگے۔ کہا میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا بیوی تمہیں نظر نہیں آتا جہاں تم جا رہی ہو وہ تو آگے؟ تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب ایسے آپ روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام صادق دعا دیتے ہیں بلند آواز سے رونے والوں۔ امام محمد باقر نے مصلی بچھا کر رونے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ بھائی اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا، اور وہ بی بی بالآخر جلتے خیمے میں چلی گئی اور اپنے پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائی۔ جس گھر کو بنانے کا حکم تھا اسے کربلا میں جلایا۔ 2 روز قبل امام صادق کی شہادت گزری ہے، یہ مہینہ امام جعفر صادق کی شہادت کا ہے۔ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ بہار سے روایت آپ کو سنانے کے لیے لایا ہوں۔ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ سنیں گے روایت کیا ہے؟ ان المنصور امر ان یحرق دار الامام صادق۔ منصور نے حکم دیا، منصور دوانے تھے، حکم دیا کہ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو۔ جملہ سنیں گے اس کے بعد، وَالْعَلَوِيَاتُ دَاخِلُ الدَّارِ۔ جب گھر کو آگ لگائی گئی تو علویات، بیویاں، سیدانیاں گھر میں تھیں۔ بھئی تھکیں گے نہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں اس روایت پر شاید مجلس کو مکمل کر دوں۔ وَالْعَلَوِيَاتُ دَاخِلُ الدَّارِ، اور علویات گھر کے اندر موجود تھیں۔ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُنَّ، جب گھر کو آگ لگ رہی تھی تو ان کے چیخ چیخ کے رونے کی آوازیں برابر۔ حق ہے نا پھر اہل بیت کے چاہنے والے اونچی آواز میں روئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ وارتفعت اصواتهن، اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ وخرج امام الصادق علیہ، وخرج امام الصادق، اس کیفیت میں کہ جب گھر میں رونے کی آوازیں بلند تھیں، امام گھر سے نکلے، علیہ قمیص و ادار، صرف امام نے قمیص پہنی ہوئی تھی اور کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، امامہ نہیں تھا۔ میں نے ابھی امامہ کیوں اتارا، علماء کرام نے امامہ کیوں اتار دیا؟ جب مصیبت آتی ہے نا تو عزت داروں کے سر پہ امامہ جچتا نہیں ہے۔ جی میرے مولا حسین کا امامہ کھول کے گردن میں آ گیا تھا۔ ائمہ اہل بیت جس مصیبت میں مبتلا رہے، جب امام گھر سے باہر نکلے تو صرف قمیص پہنی ہوئی تھی اور کمر میں پٹکا تھا۔ امام صادق کے سر پہ امامہ نہیں تھا، ابا دوش پہ نہیں تھی، اور پیروں میں نالے نہیں تھی۔ اس کیفیت میں داخل ہوئے، وَهُوَ يَقُولُ،
اور وہ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے انا بنو آراق السرا انا بنو ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم خلیل کی اولاد ہوں، انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، میں انہی کی نسل میں سے ہوں۔ دخلوا علیہ بعض عشیتہ، اس وقت میں جب امام اس کیفیت میں باہر آ رہے تھے تو امام پر کچھ آپ کے چاہنے والے پہنچے اور امام کی خدمت میں قریب جا کر کھڑے ہوئے، اور امام کو اس کیفیت میں کیا دیکھا؟ حزیناً باکیا، امام رو رہے تھے۔ میں روایت مکمل کر رہا ہوں، امام رو رہے تھے۔ نظر تو الہ، فرمایا مولا آپ جیسا صابر امام رو رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا نظر تو الہ نسائی و بناتی، جب گھر کو آگ لگ رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا میری بچیاں، میری بیٹیاں، میرے گھر کی عورتیں کس کیفیت میں تھی؟ من حجرۃ الی حجرہ، وہ ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی تھی۔ من مکان الی مکان، وہ ایک گھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ اور وَأَنَا مَعَهُنَّ فِي الدَّارِ، اور میں اس کیفیت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری فاطمہ کے دامن میں آگ لگی۔ تو میرا رونا اس پر ہے کہ کربلا میں حسین کی بچی کے دامن میں، حسین کی بہن کے کپڑوں میں آگ لگی، کوئی نہ تھا جو آل رسول کو بچاتا، وہ آوازیں دیتی رہی واہ حجابا واہ مصیبتا، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ پسماندگان کو ہم سب کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔